محبت دیس یہ شیوائے پیغمبری ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر جب رخصت ہونے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک مکہ مکرمہ کی طرف فرمایا اور خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ اے مکہ کی زمین، تو اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور محبوب ترین جگہ ہے، اور اگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، جہاں انسان کی پرورش ہوتی ہے، اس جگہ سے انسان کو انس ہو جانا، اس جگہ سے انسان کو محبت ہو جانا، یہ صرف عام فطری چیز نہیں بلکہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب مسلم شریفی میں ایک روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کی زمین اور وہاں کی جگہ کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا کہ اے اللہ، جیسا آپ نے مکہ مکرمہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائی تھی، اسی طرح مدینہ طیبہ کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا فرما، اور مدینہ طیبہ کی محبت اس سے زیادہ عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کو مکہ مکرمہ سے محبت تو ہے ہی، لیکن جب مدینہ طیبہ کا نام سامنے آتا ہے تو مسلمان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، مسلمان کے دل کی رونق بدل جاتی ہے، مسلمان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس دعائے نبوی کا ثمرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے اللہ کہ آب و ہوا کو موافق بنا دے، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ، مدینہ طیبہ کی جو وبا ہے، اس وبا کو مدینہ طیبہ سے باہر، گویا کہ مدینہ طیبہ کے ایک بارڈر مقام جحفہ کا کہا کہ اس طرف اس کو دھکیل دے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسکن اور اپنے وطن کے لیے دعا مانگی ہے، اور اس دعا کے ذریعے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانان اسلام کو پیغام ہے کہ جس جگہ پر جس وطن پر رہیں، اس وطن سے حبداری اور اس وطن سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جد و جہد بھی کریں اور اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔